نیکی ہے یا برائی ہے، تیسرا راستہ نہیں۔ نیکی حاصل، نیکی پر راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرمائیں گے، برائی کے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے یہاں پر پکڑ کر سکتے ہیں۔ راستے صرف کتنے ہیں؟ دو، ایک نیکی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے، برائی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے نیکی کی ہے تو اس کا اثر ہمارے دل میں ضرور ہوگا، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اور کوئی ظاہری طور پر ہمارے ٹائٹل شاکر پورا فلاں 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 نہ لگا ہوا ہو، لیکن انسان کا دل گواہی دے گا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی گناہ کیا ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، اکیلے پن میں کر لیا، کامیابی کے ساتھ کر لیا، کسی کے علم میں بھی نہیں ہے، لیکن انسان کا دل سکون میں نہیں ہوگا، پریشان ہوگا۔ نیکی کرنے سے انسان کا دل سکون حاصل کرتا ہے، انسان کی طبیعت سکون میں آ جاتی ہے۔ برائی کرنے سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ تو زلزلے میں چلی جاتی ہے، پریشانی کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ جتنا مرضی بندہ چھپ کے کر لے نیکی، یا جتنا مرضی بندہ چھپ کے گناہ کر لے، یہ دونوں ہاتھوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور پائی جائے۔ گناہ نیکی ہے نا، نیکی کا ایک اثر ہے، اسی طریقے سے گناہ کا بھی ایک اثر ہے۔ گناہ کا بھی کیا ہے؟ ایک اثر ہے کہ گناہ کی مثال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درخت ہوتا ہے نا، بڑا سا تنا ہوا درخت ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی نا پیلے رنگ کی یلو کلر کی نا ایک چھوٹی سی بیل ہوتی ہے، یعنی آکاش اسے بولتے ہیں اردو زبان میں، اور ہماری زبان میں تو اس کو کیا ہے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی پیلی یلو کلر کی نا ایک بیل ہوتی ہے، اس درخت کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو وہ ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد دیکھیں وہ پہلے ایسے آہستہ سے اٹھنا، اس کے تنے کے ساتھ اپنا وجود استحکام کرتا ہے، پھر اس کے بعد آگے سے پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس درخت کے تناور کو، تنے کو سارے پورے درخت سمیت چکر لیتے ہیں۔ ایسے بات ہے یہ ہمارے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پیلے رنگ کی ایک بیل سی ہوتی ہے، وہ اس درخت کو چکر لیتی ہے، حتیٰ کہ اس کی گرد جو ہوتی ہے، اس کی افزائش ہوتی ہے، وہ بھی رک جاتی ہے درخت میں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ درخت جو بالکل تناور ہوا تھا، ہرا بھرا ہوا تھا، پھلا تھا یا سایہ دار تھا، جو بھی درخت وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ ایسے بات ہے یا نہیں؟ یہی مثال انسان ہے۔ انسان یہ پہلے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں کامیابی کے ساتھ گناہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، کامیابی کے ساتھ مجھے کہ اللہ کی پکڑ بھی نہیں آئی، انسان کی بھی پکڑ نہیں آئی، لہٰذا مجھے کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ بھائی کیا کہتے ہیں کہ ان کنکریوں کو حقیر نہ سمجھو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کنکریوں کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ یہی کنکریاں مل کر پہاڑ بنتی ہیں۔ اور انسان جب ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان یہ کہتا ہے اپنی کامیابی پر کہ مجھے کوئی کسی نے نہیں دیکھا، کامیابی کے ساتھ چلتا ایسے بھنور میں پھنس جاتا ہے، واپسی کا راستہ ناممکن، یعنی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بچپن کی عادت تھی وہ بچپن میں جا کر بھی انسان کو نہیں ختم ہوتی۔ ایسے بات ہے یعنی کہ جبل گردن جبلت گردن کہ ایک پہاڑ کو تو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، جو انسان کی طبیعت بن گئی ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اب انسان کو کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اور انسان یہ جو گناہ کی طرف جاتا ہے، انسان کو پتا ہے اتنی بڑی کائنات کا خالق شہنشاہ، تو پھر اس کی نافرمانی کی طرف، وجوہات کی طرف جاتا کیوں ہے؟ پھر کیا اسباب ہیں، کیا وجہ ہے کہ انسان گناہ کی طرف ملوث کیوں ہوا؟ نمبر 1، 4 وجہ، 4 وجوہات ایسی ہیں، 4 اسباب ایسے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کرنے کے جو اسباب ہیں وہ 4۔ نمبر 1 سب سے پہلا کہ میرے پاس
پاس کوئی نہیں ہے تو لہٰذا میں کیا کروں؟ گناہ کروں۔ یہ پہلا سبب ہے گناہ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کا ذکر فرمانے کے بعد ان کا جو رد ہے، ان کا جو علاج ہے، وہ بھی قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں نے کامیابی کے ساتھ گناہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک تیرا رب تیری کھاد، بے شک تیرا رب تیری کھاد میں۔ تو انسان کو یہ پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، نہ اپنا حق کھائے گا، نہ غیروں کا حق کھائے گا، نہ اپنوں کو کیا ہے پریشان کرے گا، نہ غیروں کو پریشان کرے گا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کامیابی کے ساتھ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، گناہ کر رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اس کو کیا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا علاج ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب کیا ہے؟ دیکھ رہا۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، یہی بات ہوتی ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 3 اکٹھے ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے۔ تو اس پر کیا ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہم چاہے گیدرنگ میں ہوں، چاہے اکیلے ہوں، چاہے ہم مل کر گناہ کر رہے ہوں، چاہے ہم اکیلے پن میں جا کر گناہ کر رہے ہوں، تب بھی کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں